السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا خوبصورت ناول یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گا، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس بہت ہی پیارے خوبصورت ناول کا ٹائٹل ہے قید وفا۔ میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی۔ فضا کو چیرتی اس کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ پری نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامہ میز پر دے مارا۔ کاغذ فرش پر بکھر گئے اور چند لمحوں کے لیے ہر طرف ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں آنسو نہیں آگ تھی۔ سامنے کھڑا سردار راحیل ایوب اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ کسی عاشق کی نہیں، اپنی ہر ضد جیت لینے والے شخص کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غرور، طاقت اور عجیب سا اعتماد صاف جھلک رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ آخر کار ہر فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اتنی نفرت؟ اس کی آواز غیر معمولی حد تک پرسکون تھی۔ پری نے بغیر پلک جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نظریں جھکانا جانتی ہی نہیں تھی، اور شاید یہی ایک بات راحیل کو ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی۔ اس کی یہی بے باکی، یہی ضد، یہی خوف سے انکار ہر بار اسے اس لڑکے کی طرف کھینچ لاتا تھا۔ نفرت بھی کم ہے تمہارے لیے، پری نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ ہال میں موجود ہر شخص سانس روکے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ راحیل کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے آہستگی سے جھک کر زمین پر گرے نکاح نامے کو اٹھایا، اس پر ایک نظر ڈالی، پھر نظریں پری پر جما دیں۔ سوچ لو پری۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، مگر اس سکون میں ایک خطرناک سنجیدگی چھپی تھی۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے، مگر کمرے میں پھیلا خوف سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ سردار راحیل ایوب نے آبرو اچکاتے ہوئے بے نیازی سے اس کی جانب دیکھا، اور ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی فیملی کی زندگی عزیز نہیں، اسی لیے چلا دو ان پر گولی۔ سردار راحیل نے نہایت سرد لہجے میں اپنے گارڈ کو حکم دیا۔ پری کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر واضح دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ایک طرف گارڈز کی حراست میں موجود اپنے بھائی اور ماں باپ کی جانب دیکھا۔ پلیز مت کرو ایسا، وہ بے اختیار بولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پلیز نہیں، میں تیار ہوں، میں نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ہی وہ بلند آواز میں اپنی رضامندی دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی رضامندی سنتے ہی سردار راحیل کی آنکھوں میں فتح کی چمک پوری آب و تاب کے ساتھ اتر آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اپنے گارڈز کو ہاتھ کے ایک اشارے سے رکنے کا حکم دے دیا۔ عقل مند تو بہت ہو، اور ضدی بھی، لیکن ضدیوں کو قابو کرنا سردار راحیل ایوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور پری کی بے بسی پر بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پری نے بھیگی نگاہوں سے اپنے بے بس بھائی اور ماں باپ کی جانب دیکھا، جن کے ہاتھ بے دردی سے باندھے گئے تھے، جبکہ منہ پر بندھے کپڑے کی وجہ سے وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ ان کی بے بسی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آخر اس نے اس گاؤں میں آنے کی خطا کیوں کی؟ کیوں وہ اپنی دوست کا ساتھ دینے آ گئی؟ کیوں وہ اس ظالم شخص سے جا ٹکرائی؟ کبھی کبھی اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے انسان کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو اسے سخت ناپسند ہوتا ہے، جس سے وہ دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتا ہو۔ آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ نفرت سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا جس کی آنکھوں میں اس وقت فاتحانہ چمک صاف جھلک رہی تھی۔ کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر میری سردارنی کی طرف دیکھا تو وہ اپنی موت کو خود دعوت دے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے وہاں موجود گارڈز کی جانب دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی کہ لمحہ بھر میں وہاں خاموشی چھا گئی۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس لڑکی کو نظر بھر کر دیکھے، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس پر اٹھنے والی ہر نگاہ اسے آگ بگولا کر دینے کے لیے کافی تھی۔ گارڈز نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، جبکہ پری نفرت بھری سانس لیتے ہوئے اسی شخص کو گھور رہی تھی جس نے صرف ایک ہی دن میں
اس کی پوری زندگی برباد کرتی تھی۔ گارڈز، لے جاؤ میرے سسرالیوں کو اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کے گھر چھوڑاؤ، مسکراتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سامنے بیٹھی پری کی جانب بڑھا۔ پری کے پاس آ کر وہ رکا ہی تھا کہ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنی ماں باپ کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک اور قدم آگے بڑھاتی، اس کا بازو سردار راحیل کی مضبوط گرفت میں آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ پری کے پلٹ کر دیکھنے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چھوڑو مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے۔ پری اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے نفرت آمیزہ نگاہوں سے اسے گھور کر بولی، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا ہے جان حیات، اور اب ملنے ملانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، چلو میرے ساتھ۔ دل فریب مگر حکم چلانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسے جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ لایا۔ پری کی سیاہ آنکھوں میں نفرت کا طوفان امڑ آیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، چھوڑو مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو گارڈز کے ساتھ جاتا دیکھ کر وہ بے تابی سے بولی۔ سردار راحیل کے چہرے پر سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ شادی کے بعد رخصتی ہوتی ہے اور اس کے بعد لڑکی کو اپنے مجازی خدا کے گھر جانا پڑتا ہے، سردارنی۔ چلو شاباش، اپنی چادر سنبھالو اور میرے ساتھ چلو۔ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ پری نے آنکھوں میں اترتی نمی کو بمشکل روکا، پھر اچانک اس کا گریبان پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم یہ سب کر کے مجھے توڑ چکے ہو، میری بے بسی دیکھ کر سکون محسوس کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا میں تمہارا یہی سکون بے سکونی میں بدل دوں گی۔ تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پری علی کسی سے نہیں ڈرتی، اور تم جیسے لوگوں سے تو بالکل بھی نہیں، سمجھے؟ شیرنی کے ماند آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ پوری دلیری سے بولی تو سردار راحیل کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس کی سرخ نگاہیں پری کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں تک جا پہنچی، جو اب بھی اس کے گریبان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ دوسری بار یہ حماقت کر بیٹھی ہو تم۔ پہلی بار اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں عورت ذات پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، لیکن اس بار نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اب تم میری عورت ہو اور اب تمہیں اس خطا کی سزا ضرور ملے گی، انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا، اس قدر قریب کہ دونوں کی ناکوں کی نوک ایک دوسرے کو چھو رہی تھی۔ راحیل کی گرم تپش زدہ سانسیں پری کے چہرے سے ٹکرا کر اس کی نرم و نازک جلد کو جھلسا دینے کا احساس دلا رہی تھی۔ کیا سزا دو گے؟ اب میں تمہاری عورت بن گئی ہوں تو مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ پرمٹ مل گیا ہے نا تمہیں میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنے کا؟ پری اس کی سانسوں کی تپش برداشت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، چاہے وہ میری اپنی ہو یا کوئی اور، لیکن تمہیں سزا اپنے ہی طریقے سے دوں گا۔ اب تو ساری زندگی تمہیں ایک جنگلی، جاہل اور گنوار انسان کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ اس کے گلابی لبوں کو اپنے انگوٹھے کی پور سے ہلکے سے چھوتے وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ پری کے پورے وجود میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تو راحیل کی دھیمی مگر وارننگ سے بھرپور آواز دوبارہ اس کے کانوں میں گونجی، یہ پردہ تمہارے چہرے سے نہیں ہٹنا چاہیے، تمہارے گھر والے ابھی بھی میرے گارڈز کے ہمراہ ہیں، اگر تم نے میرے حکم کی ذرا سی بھی نافرمانی کی تو سزا وہ بھگتیں گے۔ پری کو اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے دیکھ کر سردار راحیل کی نگاہیں یکدم سرد ہو گئیں۔ اس نے سخت لہجے میں اسے گھورا تو پری نے بیزاری سے دوبارہ چادر اپنے چہرے پر اوڑھ لی اور چادر کے کونے سے منہ ڈھانپتے ہوئے اسے نفرت سے لبریز نگاہوں سے دیکھا۔ راحیل اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط کرتے ہوئے مضبوط قدم اٹھاتا باہر کی سمت بڑھنے لگا۔ پورے گاؤں میں سب لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے جب پری سردار راحیل کے ہاتھ لگ گئی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ وہ دونوں کہاں ہیں؟ میری بہن کہاں ہے؟ سردار راحیل ایوب سرخ
انگارہ نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے دھاڑا۔ پری کا روم روم اس کی دہشت سے کانپ اٹھا، مگر اس نے ڈرنا تو شاید کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنے بال اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں جانتی۔ اس سرد مزاج شخص کو اس انداز میں جواب دینا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا، مگر وہ اپنے خوف کو اپنی آنکھوں یا لہجے پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نہیں جانتی؟ راحیل کی برداشت کی تمام تنابیں ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ لڑکی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد بھی اس کے منہ پر انکار کر رہی تھی۔ ہاں، میں نہیں جانتی، پری نے اپنا لہجہ حتی الامکان مضبوط رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ جھوٹ مت بولو ورنہ یہی تمہاری قبر کھود دوں گا۔ میں نے خود اپنے گارڈز کے ساتھ تمہیں نیدا اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم نے ہی ان کے بھاگنے میں مدد کی ہے۔ تم نے ہماری حویلی کی عزت کو خاک میں ملا دیا لڑکی۔ اگر یہ سب جھوٹ ہوتا تو رات کے اس پہر شہر جانے والی سڑک پر کیا کر رہی تھی تم؟ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ راحیل نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے بلند آواز میں چیخ کر کہا۔ پری نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ بالوں کی جڑوں سے اٹھنے والا درد پورے وجود میں پھیل گیا، مگر اس نے ایک آہ تک نہ بھری۔ میں نہیں جانتی کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ میں نے ان کی بھاگنے میں مدد ضرور کی ہے، لیکن میں واقعی نہیں جانتی کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں یا کہاں جائیں گے۔ پری نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ راحیل کی آنکھوں میں غصے کا طوفان امڈ آیا۔ یہ لڑکی کس قدر ڈھیٹ تھی کہ اپنا جرم بھی پوری دلیری سے قبول کر رہی تھی۔ نہ اس کے چہرے پر پشیمانی تھی، نہ آنکھوں میں ندامت کی کوئی رمق، بلکہ وہاں صرف بے خوفی اور نفرت تھی۔ تم جانتی ہو کہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تمہاری وجہ سے پوری برادری میں ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ کہتے ہوئے راحیل نے اپنے سینے پر رکھا اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا، بے دردی سے مروڑا اور اس کی پشت کی جانب موڑ دیا۔ شدید تکلیف سے پری کی سانس سینے میں اٹک گئی، مگر اس نے اپنی کمزوری ظاہر نہ ہونے دی۔ ہاں، جانتی ہوں میں نے کیا کیا ہے، اور مجھے اپنے کیے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں۔ شرمندہ تو تم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ تم اس کے بھائی تھے، تمہیں اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ آخر تم لوگ اس کی شادی ایک نفسیاتی مریض سے کیسے کروا سکتے تھے؟ پری کا پارا اب 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اسے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کا کیا حال کر سکتا ہے۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی ہے۔ وہ بچپن سے اسی شخص کے نام کی منگیتر تھی۔ ہمارے رسم و رواج کے مطابق اسی کے نام ہونا تھا، راحیل نے سخت لہجے میں جواب دیا، مگر پری کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ مگر تم لوگ ظالم ہو، جنگلی ہو، خود کو سردار کہتے ہو۔ میں تھوکتی ہوں تم پر اور تمہاری اس سرداری پر بھی، کیونکہ سردار ایسے نہیں ہوتے۔ سردار تو وہ ہوتے ہیں جنہیں انصاف کے تخت پر بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ مظلوم کو انصاف دیں، نہ کہ اس پر ظلم کریں۔ ناانصافی کرنے کے لیے سردار بنایا جاتا ہے۔ تم ایک ظالم، جنگلی، گنوار اور جابر انسان ہو، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہاری حویلی میں موجود ہر مرد بھی تمہاری ہی طرح جنگلی، گنوار اور جابر ہے۔ بالوں پر بھینچی ہوئی اس کی مضبوط گرفت کے باعث پری کی تکلیف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ سر کی جلد جیسے کھنچ کر الگ ہو رہی تھی، مگر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے درد کو اپنے چہرے پر آنے نہ دیا۔ وہ پوری دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد لہجے میں بولتی رہی۔ اس کے ایک ایک لفظ نے سردار راحیل کی انا پر کاریہ وار کیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور اہانت کے باعث سرخ ہو گیا۔ اس کی مردانہ انا بری طرح مجروح ہو چکی تھی۔ اچھا، میں جنگلی، گنوار اور جابر انسان ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے زہر خند انداز میں بولا۔ پھر یاد رکھنا، تمہیں ساری زندگی اسی جنگلی، گنوار اور جابر سردار کی سردارنی بن کر گزارنی پڑے گی۔ اس کے سینے میں دہشت اور اشتعال کا لاوا کھول رہا تھا۔
اگر اس لمحے اس کا بس چلتا تو وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ جتنا وہ گزشتہ چند دنوں میں انجانے میں اس لڑکی کی طرف کھینچا چلا گیا تھا، اس لمحے اتنی ہی شدت سے وہ اسے نفرت کے قابل محسوس ہو رہی تھی۔ اور وہ نفرت کرتا بھی کیوں نہ، اس نے اس کی عزت کو برادری میں خاک میں ملا دیا تھا، اس کی سرداری پر سوال اٹھایا تھا، اس کے فیصلے کو للکارا تھا۔ پری کی رنگت یکدم سفید پڑ گئی، مگر اس کی ہمت میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ میں ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ گزارنے کا سوچ نہیں سکتی۔ پوری زندگی تمہاری بیوی بن کر گزاروں گی؟ میں تم سے شادی کروں، تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں؟ کبھی نہیں۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن ایک ایسے شخص سے شادی کبھی نہیں کروں گی جو آنکھیں رکھ کر بھی اندھا ہو، جسے ظلم دکھائی نہ دیتا ہو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا گئی۔ سردار راحیل نے اپنے جبڑے اتنی شدت سے بھینچے کہ رگیں نمایاں ہو گئیں۔ اس کی ذات کی نفی نے اس کی انا پر گہری چوٹ لگائی تھی۔ اس نے جھٹکے سے پری کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں اور غصے سے اپنا ہاتھ چہرے پر پھیر گیا۔ پھر ایک نظر اپنے عقب میں کھڑے اپنے باپ اور تایا پر ڈالی، جو ہاتھوں میں بندوقیں تھامے اس لڑکی کو وہیں گولی مار دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس کے بعد اس کی نظریں دوبارہ اس نازک وجود پر ٹھہر گئیں جو گلابی اور پیلے رنگ کے امتزاج سے بنے خوبصورت لہنگے میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے بکھرے ہوئے بالوں اور زخمی وقار کے ساتھ پوری بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے شاید واقعی ڈرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں تم مجھ سے شادی کیسے نہیں کرتی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر جھکا، دانتوں پر دانت جمائے دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا۔ پھر اس نے اس کی گردن کی مخصوص رگ پر انگلیوں کا دباؤ ڈالا۔ چند ہی لمحوں میں پری کے حواس دھندلانے لگے، پلکیں بوجھل ہو گئیں اور اس کا نازک وجود بے جان سا ہو کر لڑکھڑایا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی راحیل نے اسے اپنی مضبوط بازو میں تھام لیا۔ ارے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکی موت کی حقدار ہے، اسے چھوڑو، کسی دن میں اسے گولیوں سے بھون کر مار ڈالوں گا، عارف صاحب غصے سے بھرپور آواز میں بولے۔ سردار راحیل نے جبڑے سختی سے بھینچتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ تایا، اس لڑکی کی سزا موت نہیں، اس لڑکی کی سزا قید ہے، اور وہ قید میں خود دوں گا۔ اسے سزا دینے کا اختیار صرف میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اس نے سرد مگر دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا، پھر بے ہوش پری کو دونوں بازوؤں میں اٹھائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ایوب صاحب نے دور کھڑے گہری نظروں سے بیٹے کی پشت کو دیکھا۔ راحیل نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پری کو نہایت نرمی سے لٹایا، اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو آہستگی سے ہٹایا اور کان کے پیچھے اڑساتے ہوئے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ صرف تمہارے لیے پری، صرف تمہارے لیے۔ سردار راحیل ایوب نے اپنے دل کو نرم ہونے دیا تھا، مگر تم نے اسے ایک بار پھر پتھر بنا دیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گاڑی تک آیا اور خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی دھول اڑاتی ہوئی حویلی کی سمت روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ گارڈز کی بے شمار گاڑیاں بھی حفاظتی حصار بنائے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ آج ایوب خاندان کی شان و شوکت، رعب اور وقار پر ایسا داغ لگ چکا تھا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ برادری بھر میں صرف اسی واقعے کے چرچے تھے۔ پری علی سردار راحیل ایوب کی لاڈلی بہن ندا کی بہترین دوست تھی۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ زیر تعلیم تھیں۔ جہاں ندا ایک انتہائی تنگ ذہنیت رکھنے والی روایتی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہیں پری کو اس کے والدین نے بھرپور آزادی، اعتماد اور اپنی رائے کے مطابق جینے کا حق دیا تھا۔ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ نہایت نڈر، بے باک اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیتی اور جہاں بھی ظلم یا غلط بات دیکھتی ڈٹ کر اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی تھی۔ پری کے والد علی صاحب اپنی اہلیہ امیرہ اور بیٹے حمزہ کے ساتھ شہر میں رہتے تھے۔ ندا اپنی ہی یونیورسٹی کے ایک لڑکے فارس کو پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے تھی۔ مگر اپنے گھر کے سخت رسم و رواج، قبائلی قانون اور خاندان کی روایات کے باعث ندا بے بس تھی۔ اس کی منگنی بچپن ہی سے اس کی
ایک ایسے شخص سے کر دی گئی تھی جو نہ صرف اس سے 15 سال بڑا تھا بلکہ نفسیاتی مسائل کا شکار بھی تھا۔ ندا نے کئی بار اپنی پسند کے بارے میں حویلی میں سب کو بتایا، ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی اس کی بات سمجھے، مگر افسوس اس پر جان نچھاور کرنے والا اس کا بڑا بھائی راہیل بھی نہ مانا۔ آخرکار ندا نے پری سے مدد مانگی، اور جب پری نے اپنی دوست کی بے بسی اور مجبوری کی داستان سنی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بظاہر ندا کی شادی میں شرکت کے لیے حویلی آئی تھی، مگر حقیقت میں وہ اپنی دوست کو وہاں سے بھگا کر اس کی زندگی بچانا چاہتی تھی۔ اس نے ندا کو فرار ہونے میں مدد دی، لیکن قسمت نے اسے خود اس حویلی کی قید میں لا کھڑا کیا۔ حویلی میں تعینات گارڈز نے ان کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ جب اس نے ندا اور فارس کو شہر جانے والی بس میں سوار کروا دیا تو خود گارڈز کی گاڑی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ ان دونوں کو فرار ہونے کا وقت مل سکے۔ جب گارڈز اسے پکڑ کر سردار راہیل ایوب کے سامنے لائے تو پہلی بار اس کے دل نے خوف سے بے ترتیبی سے دھڑکنا شروع کیا۔ وہ جتنے دن اس حویلی میں رہی تھی اتنے ہی دنوں میں اس شخص کی شخصیت، مزاج اور دہشت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ اس شخص کی دھاک ایسی تھی کہ پورا گاؤں اس کے نام سے کانپ اٹھتا تھا، مگر دوسری طرف سردار راہیل بھی اس شوخ، بے باک، ضدی اور نڈر لڑکی کی طرف انجانے میں متوجہ ہونے لگا تھا۔ اس کی بے خوف طبیعت، حق گوئی اور ہر بات پہ ڈر جانے کی عادت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں پری کے لیے پسندیدگی کی ایک ہلکی سی جگہ بنا دی تھی، مگر ندا کو بھگانے کے بعد وہی پسندیدگی شدید نفرت کے نیچے دب چکی تھی۔ پری کے ہوش میں آتے ہی وہ قاضی صاحب اور نکاح نامہ اس کے سامنے لے آیا تھا۔ پری اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی کہ وہ یہ نکاح ہرگز نہیں کرے گی، مگر جب اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کو راہیل کی قید میں دیکھا تو اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے اسے مجبوری میں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ راہیل بیٹے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم اس لڑکی کو اس خاندان کی بڑی بہو کیسے بنا سکتے ہو جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ ناجیہ بیگم نے راہیل کے ساتھ کھڑی پری کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ پری نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور پھر انہیں آہستگی سے کھول دیا۔ اماں، جب تک سائرہ نہیں مل جاتی یہ اسی حویلی میں رہے گی، میری بیوی بن کر، میری عزت بن کر، اور آپ سب کو اسے قبول کرنا ہوگا، راہیل نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پری کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ پری نے بے اختیار اپنے دانت بھینچ لیے۔ اس کی آہنی گرفت میں اس کا نازک ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں ایک ایک کر کے چٹخ رہی ہوں، مگر اس نے درد کی ایک آہ تک زبان پر نہ آنے دی۔ تم چاہتے ہو کہ ہم اس بدذات لڑکی کو قبول کریں جس کی وجہ سے ہماری زمانے بھر میں رسوائی ہوئی؟ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، راہیل کی تائی شازیہ بیگم تیز لہجے میں بولی۔ پری نے سرخ ہوتی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اپنی ذات کے خلاف ایک لفظ بھی سننا اسے گوارا نہ تھا۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کا منہ توڑ جواب دے، مگر اس سے پہلے ہی راہیل کی سرد مگر حکم چلانے والی آواز گونجی۔ تائی، میں نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی کے لیے آئندہ کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اسے ہر پل میں دوں گا، لیکن صرف میں، میرے علاوہ اسے سزا دینے کا حق کسی اور کو نہیں ہے، سرد لہجے میں کہتے ہوئے راہیل نے سب کو وارن کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں پری پر حویلی کی عورتیں ٹوٹ پڑیں گی، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس لڑکی کو رلانے، تڑپانے اور سزا دینے کا حق صرف وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اماں جی، اسے نئی نویلی دلہن کی طرح سجائیے اور میرے کمرے میں چھوڑ دیجیے، میں ڈیرے سے کام نمٹا کر آتا ہوں۔ وہ پری کا ہاتھ چھوڑ کر ناجیہ بیگم سے مخاطب ہوا، پھر ایک لمحے کو دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ پری نفرت سے لبریز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ میں تمہارے لیے خود کو نہیں سجاؤں گی، اس کی آواز میں بے حد نفرت تھی۔ نہ کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں، تم یہاں سزا بھگتنے آئی ہو، پسندیدہ عورت بن کر نہیں کہ میں تمہارے نخرے برداشت کروں۔ میرے حکم کی نفی کرنے سے پہلے
ایک بار سوچ لینا، تمہارے ماں باپ ابھی تک شہر نہیں پہنچے۔ وہ گہرے اور پرخطر انداز میں اسے دھمکی دیتے ہوئے اس کی حیثیت بھی جتا گیا۔ پری کو اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں، لب سختی سے آپس میں ملا لیے اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جو مونچھوں کو تاؤ دیتا اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر بھاری قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ناجیہ بیگم آہستہ آہستہ اس کے قریب آئیں اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس لڑکی کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی، مگر اپنے بیٹے کی بات بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ لو بھابھی، چل گیا نا تمہارے بیٹے پر اس لڑکی کے حسن کا جادو۔ جس لڑکی نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، اسی کو اپنے نکاح میں لے آیا اور حویلی کی بڑی بہو بھی بنا دیا۔ کہاں کی سزا؟ یہ سزا تو ہوئی ہی نہیں، اب تو یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی۔ شازیہ بیگم نے پری کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پری نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا اور پرسکون مگر چپتے ہوئے لہجے میں بولی، اس حویلی کی بڑی بہو بننا میرے لیے سزا سے کم نہیں۔ آپ کے نزدیک شاید یہ عیش و عشرت کی زندگی ہو، لیکن میرے نزدیک تو میں ایک زندان میں قید ہو چکی ہوں، ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارنا جس سے آپ نفرت کرتے ہو، جو جابر ہو، جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہو، میرے لیے ناقابل برداشت سزا ہے۔ سردار راحیل کی زوجیت میں آنے سے زیادہ تو میں مرنا پسند کرتی، لیکن اس نے سزا بہت سوچ سمجھ کر منتخب کی ہے۔ اگر ایک ہی بار مار دیتا تو قصہ ختم ہو جاتا، مگر وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر پل پل مارے گا۔ پری طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کر گئی۔ اس کے جواب پر شازیہ بیگم چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، جبکہ ناجیہ بیگم بھی گنگ سی اس کی طرف دیکھتی رہیں۔ بتا دیجئے، مجھے کہاں جانا ہے؟ میرے جنازے کی تیاری کرنی ہے۔ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ پہلے ہی ایک کمزور مگر ثابت قدم عورت تھی، اور بیٹے کے اس الزام نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ خاموش رہنے اور صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پری اس حویلی کے روایتی جوڑے میں ملبوس عالی شان کمرے کی شیشے کی دیوار کے پاس خاموش کھڑی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند اپنی دودھیا چاندنی سے پوری زمین کو روشن کر رہا تھا، مگر اس کی زندگی کے تمام چراغ بجھ چکے تھے۔ صرف ایک ہی دن میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ اس کے سارے خواب بکھر چکے تھے، اور ایک آزاد پرندہ اب ایک سنہری مگر بے رحم قید میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ ایک آزاد پرندے سے قیدی پرندے میں بدل چکی تھی، جو ایک شاطر شکاری کی قید میں گرفتار تھا۔ خیر، سانس لیتے اس نے پلکیں جھپکتے اپنی آنکھوں میں ٹھہری نمی کو خود میں جذب کرنا چاہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، پری کا دل سہم اٹھا، لیکن وہ پلٹی نہیں۔ بھاری قدموں کی دھمک رفتہ رفتہ اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتی گئی۔ آخر سردار راحیل نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی، اور اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے اس کے پہلو پر رکھتے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوا تھا۔ پر یہ کانپ اٹھی۔ کیسا لگ رہا ہے ایک جنگلی گوار جابر سردار کی سردارنی بن کر؟ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں مسکان کا عنصر شامل تھا۔ پری نے بہت کڑوے انداز میں کہا، ناگوار، انتہائی ناگوار، مجھے اس قدر ناگوار گزر رہا ہے تمہاری زوجیت میں آ جانا کہ میں خدا سے اپنی موت مانگ رہی ہوں۔ سردار راحیل ایوب وہ چاند پر اب تک دیکھتے بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ راحیل کے سینے میں آگ دہکا گئی۔ راحیل نے جبڑے سختی سے بھینچے، اس کے پہلو پر گرفت مضبوط کی۔ مانگتی رہو دعا، کیونکہ اب موت ہی تمہیں مجھ سے رہائی دلوا سکتی ہے۔ زندہ تو تم میری قید سے آزاد نہیں ہو سکتی، بلکہ مرنے کے بعد بھی تم میری ہی رہو گی۔ تمہاری قبر کے کتبے پر میرا نام درج ہوگا، زوجہ راحیل ایوب،
وہ گھمبیر لہجے میں کہتے اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب سخت کر گیا۔ پری کے وجود سے اٹھتی مہک اسے مدہوش کر رہی تھی۔ پری کی بھی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کا سلگتا ہوا لمس اس کی گردن کی جلد کو جیسے جھلسا رہا تھا۔ وہ پلٹتے اس کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کر گئی۔ مجھے زیر کرنا چاہتے ہو؟ میرے نزدیک آ کر میرے وجود پر اختیار حاصل کرتے مجھے مزید بے بس کرنا چاہتے ہو سردار؟ وہ زخمی شیرنی کی مان چلائی۔ حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ حق ہے میرا یہ جسے وصول کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ راحیل اس کے جھٹکنے پر تیش و اشتعال سے پاگل ہوتے دھاڑا۔ اور کر ہی کیا سکتے ہو تم؟ جابر انسان ہو تم جس میں احساس نہیں ہے، بے حس ہو تم، بے حس، بلکہ بے حس نہیں، تم نامرد ہو جو عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نامردوں کی طرح تم نے میرے گھر والوں کو اغوا کر کے مجھ سے نکاح کیا۔ سنا تم نے؟ تم بے حس انسان ہو، سنگ دل ہو، نامرد ہو۔ پری کا ضبط ختم ہوا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہوتے بنا اپنے لفظ پر غور کیے چیخ اٹھی۔ راحیل کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون لاوا میں بدلتا محسوس ہوا۔ سینے میں لگی آگ بھڑک اٹھی، پورے وجود کی رگیں پھولتے اس کے اشتعال کو ظاہر کرنے لگی تھی۔ چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی۔ ایک ہی جست میں اس تک آیا اور اسے بیڈ پر بے دردی سے پھینکتے اس پر حاوی ہوا۔ راحیل! پری چیخ اٹھی۔ وہ ہونگ بنی اپنے اوپر کالی گھٹا کی ماند چھائے راحیل کو دیکھنے لگی، جس کی سرخ لہو رنگ آنکھیں اور چہرے پر پتھریلے تاثرات دیکھتے اس کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ تمہیں بتاؤں گا کہ مرد ہوتا کیا ہے۔ تم نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا ہے۔ پری راحیل ایوب، اب یہ سردار تمہاری روح میں شدت سے سماتے تمہیں اپنا بنائے گا اور تمہارے وجود پر ہر اختیار حاصل کرتے اپنا حق وصولے گا، اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں مرد ہوں یا نہیں۔ برف کی مانت سرد لہجے میں کہتے وہ پری کی دونوں ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑے بیڈ سے لگا گیا تھا اور اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی شدت بھری گرفت میں قید کر گیا۔ پری کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، وہ اس قدر شدت سے اس کی سانسوں سے لپٹا تھا کہ پری کو اپنے حواس معطل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ مزاحمت کرنے سے قاصر تھی۔ اس کے ہاتھ اس ظالم شخص کی سخت گرفت میں قید تھے، جبکہ وہ اپنا چٹان جیسا سخت وجود کا وزن اس پر ڈالے اس کی سانسوں کو شدت سے پی رہا تھا۔ پری کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ کوئی اور لمحہ ہوتا تو اسے اس شخص کی قربت دل و جان سے قبول ہوتی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے بہت پہلے سے چاہتی تھی۔ جب وہ ندا کو یونٹ چھوڑنے آتا جاتا تھا، وہ تب سے اس شخص کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، لیکن ندا کے ساتھ ہوتے ظلم میں اس شخص کا برابر کا حصہ دیکھتے وہ اپنی پسند، اپنی محبت کو اپنی دل کے تہہ خانوں میں چھپا گئی۔ محض اس شخص سے اسے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کا لمس محض اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ راحیل اس سے دور ہوتے اسے کچھ پل کی مہلت دے گیا۔ پری نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے گہرا سانس بھرا، جبکہ راحیل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے لفظ سختی سے بھیج گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نڈر پن اور شوق پن ہی اسے بھاتا تھا۔ آنسو، وہ بھی اپنی قربت میں، اسے سخت ناگوار گزرے تھے۔ میری قربت میں تمہاری آنکھیں نم نہ ہوں سردارنی، ورنہ میں اپنا وہ روپ دکھانے پر مجبور ہو جاؤں گا جو تمہارا نازک وجود برداشت نہیں کر پائے گا۔ مجھے میری قربت میں میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت۔ اس کی آنکھوں پر چکتے نمی کو اپنے لبوں سے چنتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ پری نے اپنی آنکھیں نیچے کیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے دو محبت کرنے والوں کو ملوایا۔ میری اس غلطی کی سزا تم اس طرح دو گے، میرے وجود کو تار تار کر کے۔ آخر وہ مزید مضبوط نہیں بن سکتی تھی۔ ذہنی اذیت حد سے زیادہ تھی کہ وہ بھیگی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ تم نے غلطی نہیں کی، گناہ کیا ہے۔ میرا سر 10 لوگوں کے سامنے جھکا ہے اور کہتی ہو تمہارا وجود تار تار کروں گا۔ میں جابر ضرور ہوں مگر درندہ نہیں۔ اپنا حق وصول کر رہا ہوں، ہوس پوری نہیں کر رہا، اور تم اپنا فرض پورا کر رہی ہو۔ شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا اور اسے سکون دینا بیوی پر فرض ہوتا ہے۔ اس کی پشت پر ہاتھ لے جاتے وہ اس کی چولی کی ڈوریوں کو ایک جھٹکے سے کھولتے، اس کی چولی نیچے کرتے اس کے وجود کو عیاں کر گیا۔
پری کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، پورے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ تم نے محبت نہیں کی، اس لیے نہیں جانتے محبت کو کھو دینا کیا ہوتا ہے۔ خدا کرے تمہیں محبت ہو جائے اور پھر وہ تم سے چھین لی جائے، پھر تم جانو گے کہ میں نے نہ گناہ کیا ہے نہ غلطی کی ہے۔ میں نے غلط کے خلاف آواز اٹھاتے دو تڑپتے وجود کو ایک کیا ہے۔ راہیل جو اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا اس کے الفاظوں کو سنتے ٹھہر سا گیا، دل میں یک دم جیسے کسی نے گھونسا سا مارا تھا۔ محبت کا چھن جانا، اس کا وجود یک دم تڑپ اٹھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے اس کے پہلو میں ہاتھ رکھتے اسے خود میں شدت سے بھینچ گیا، گویا وہ اس سے دور ہو جائے گی یا چھین لی جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پتھریلے لہجے میں وہ اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ پری کا دودھیا بدن اس کے وجود میں بے چینیاں بھر گیا تھا، پورے وجود میں اس کی طلب سرایت کرنے لگی تھی۔ اس کے لبوں کا جام پینے کے بعد سینے میں تشنگی سے سر اٹھانے لگی تھی۔ پری نے شرم سے بوجھل بھیگی پلکیں اٹھائیں، اس کی جانب دیکھا جس کی سبز کنچی آنکھوں میں خمار کا سمندر موجزن تھا۔ پری کی سیاہ آنکھوں میں نمی پھر جھلملانے لگی۔ اس کی خمار سے لبریز سرخ آنکھیں اس بات کو واضح کر رہی تھی کہ وہ کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ آج ہر حد پار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ راہیل سے اب دوبھر ہو رہا تھا مزید اس سے دور رہنا۔ وہ اس کی گردن پر جھکتے، اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے، اپنی شدت کے نشان ثبت کرتے، اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ پری بے بس سی ہوتی اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑتے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی تھی۔ وہ نازک انتہا لڑکی ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن اس مضبوط شخص سے نہیں جیت سکتی تھی۔ اس کے چہرے کی وحشت بھرے تاثرات اس کی جان لبوں پر لے آئے تھے۔ یہ واحد شخص تھا جس سے وہ خوف محسوس کرتی تھی، لیکن یہی وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے اپنے خوف کو ظاہر کرنا اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ پری کے پور پور کو اپنے لب سے چھوتے وہ اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اس کے لمس اس کی بدن کی خوشبو میں مدہوش ہوتے، اس کی روح میں سرایت کرتے اپنا آپ بناتا چلا گیا، اور پری بے بس سی اس کے لبوں کے لمس کو اپنے پور پر محسوس کرتے، اس کی قربت میں بھیگتے، اس کی گردن میں باہیں ڈالتے، اس کی شدتیں برداشت کرتے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ اور راہیل اس کے ٹوٹ کر بکھرتے وجود کو خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ کروٹ بدلتے اس نے پہلو میں ہاتھ مارتے پری کے نازک وجود کو خود میں بھینچنا چاہا، لیکن بیڈ کو خالی پاتے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے پورے کمرے میں پری کی تلاش میں نظریں گھمائیں، لیکن اسے نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھا۔ واش روم سے آتی پانی کی آواز سنتے راہیل نے جبڑے سختی سے بھینچے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ فجر کی اذان کے وقت اس نے اسے رہائی بخشی تھی۔ رہائی بخشنے کے بعد بھی اس نے اسے خود میں بھینچے رکھا تھا، اور وہ اسے اپنے سینے سے لپٹا سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ راہیل نے اپنی آنکھیں انگلیوں کی مدد سے مسلتے قدم بیڈ سے نیچے رکھا تھا۔ وہ اس کا موڈ سخت خراب کر چکی تھی۔ وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی اسے دیکھنے کا تمنائی تھا، اس کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ راہیل تیز قدم اٹھاتا بنا لحاظ کیے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے بند کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پری جو شاور کے نیچے کھڑی اپنے وجود سے اس کا لمس مٹانا چاہ رہی تھی، راہیل کو واش روم میں داخل ہوتے چیختے ہوئے اپنے بھیگے سراپے کو ڈھانپنے کی خاطر ٹاول اٹھاتے خود پر ڈھانپ گئی۔ پری کی رعنائیاں واضح ہوتے ہی راہیل کے تن و من میں پھر اس کی طلب جاگ گئی تھی۔ تم اکیلی ماتم منا رہی تھی، سوچا کمپنی دے دوں، ساتھ مل کر شاور کے نیچے بھیگتے ماتم کرتے ہیں۔ اپنی شرٹ وجود سے الگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے، اس کے نزدیک آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ پری لب بھینچے اس کے مضبوط توانا سینے سے نظریں چراتی جہاں اس کے دانتوں کے نشان ثبت تھے، جبکہ اس کی گردن بھی ناخنوں کے نشان سے سرخ ہو رہی تھی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو سردارنی؟ تمہاری محبت کی سوغاتیں ہیں یہ، جیسے میں نے تمہارے بدن پر چھوڑی ہیں۔ راہیل اسے نظر چراتے دیکھ کر گھمبیر لہجے میں کہتے، اس کی گردن اور سینے سے نظر آتی اس کی سفید جلد پر اپنی سوغاتوں کے نشان گہری نظروں سے دیکھتے بولا،
परी का रंग तांबे की मानद सुर्ख हुआ। छोड़ो, मुझे शावर लेना है। उसकी जानिब देखने से गुरेज बरतते वो उसके कंधों पर हाथ रखते उसे दूर करने की सही करती धीमी आवाज में बोली, नहीं, साथ शावर लेते हैं, पानी भी बचाते हैं और प्यार भी बढ़ाते हैं। राहील उसके चेहरे पर झुकते पानी की बूंदों को लबों से चुनते गंभीर लहजे में गोया हुआ। शावर से गिरता पानी उन दोनों पर गिरते उन दोनों की सांसें तेज कर रहा था। पानी की गिरफ्त उसके कंधों पर मजबूत हुई। वो बेताबी से उसके चेहरे की हर नकूश को चूमता उसकी सांसों में मजीद तेजी लाने लगी। उसकी तेज सांसों को महसूस करते राहील उसके लबों पर झुकते उसकी सांसों को शिद्दत से पीने लगा। परी का पूरा वजूद लर्ज उठा। अगर राहील उसे ना थामता अगर राहील ने उसे ना थामा होता तो वो जमीन बोस हो जाती। वो आंखें मूंदे उसे जितना खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, तो वो उतनी शिद्दत से अपना लम्स उसमें शामिल करते उसकी जान निकालने के दर पर था। सारी रात उसकी कुर्बत बर्दाश्त की थी, जिसमें नरमी ही नरमी थी। उसका लम्स लगता जरूर था, लेकिन जर पहुंचाने वाला न था। वो सारी रात उसकी सांसों से लिपटा रहा था। सिर्फ चंद पल उसे सांसें भरने की आज़ादी दी थी, और अब फिर वो उसकी सांसों पर हुकूमत हासिल करता जा रहा था। परी को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। परी की सांसों का ख्याल करते वो उसकी सांसों को आज़ादी बख्शता उसके कान पर झुका। आइंदा मेरा लम्स अपने वजूद से मिटाने की कोशिश ना करना, वरना ऐसा शिद्दत भरा लम्स छोड़ूंगा कि तुम 1000 बार मिटाने की कोशिश करने के बावजूद नहीं मिटा पाओगी। परी के कान में भारी गंभीर सरगोशी की और अपने लब नरमी से सब्त करने लगा। प्लीज दूर हट जाओ। परी मजीद उसकी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके बालों में हाथ उलझाए वो उसे खुद से दूर कर गई। राहील उसकी गर्दन से मुंह निकालते उसके माथे पर अपने लब शिद्दत से सख्त कर गया। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो निदा और वो लड़का कहाँ है? परी, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। शावर बंद करते वो उसकी गर्दन से चिपके नम बालों को हटाते संजीदगी से गोया हुआ। परी ने जख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। नहीं जानती मैं कि वो दोनों कहाँ हैं, और अगर जानती भी होती तो तुम्हें कभी ना बताती, फिर चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लेते। उन दोनों को एक साथ खुश रहने दो। राहील अयूब, दो मोहब्बत करने वालों को जुदा करके जालिम मत बनो। परी की आंखें उसके लफ्जों की सच्चाई की गवाही दे रही थी। वो मजबूत लहजे में बोली, अगरचा अंदर से बेबस हो चुकी थी। मोहब्बत से बढ़कर इज्जत होती है परी। मेरी इज्जत पर वार हुआ है। घर से भाग जाने वाली लड़की अपने माँ बाप और अपने भाई को जीते जी मार देती है। वो फिर किसी के सामने सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रहते। तुम जानती हो कि मैंने कितनी मुश्किल से बिरादरी के लोगों को संभाला है। बाबा का सर झुक गया, मेरा सर सबके सामने झुक गया। ताया ताई हजारों बातें कर रहे हैं। मेरी माँ की तरबियत पर सवाल उठाए जा रही हैं। राहील गुस्से में आते हुए उसके बाजू मजबूती से झंझोड़ने लगा। परी ने उसकी आंखों में पहली बार बेबसी और शिकस्त की झलक देखी। मैं जानती हूं कि जो हमने किया वो सही नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो ना चाहते हुए भी उसे वजाहत देने लगी। निदा तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी लाडली बहन। आखिर तुम उसे एक ऐसे शख्स के साथ कैसे बांध सकते थे जो उससे उम्र में 15 साल बड़ा होने के साथ साथ नफ्सियाती मरीज भी था। एक बार सरदार की तरह नहीं, सिर्फ एक भाई की तरह सोचो। कहते हुए उसने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। राहील के लब जैसे अल्फाज अदा करना भूल गए। वो जो कह रही थी वो गलत भी नहीं थी, मगर जो रास्ता उन लोगों ने इख्तियार किया था वो भी दुरुस्त नहीं था। हकीकत ये थी कि इस वक्त गलती दोनों तरफ थी। राहील भी अपनी जगह गलत था और परी भी। मुझे इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करनी। इन दोनों की तलाश जारी है, और जैसे ही वो मिले वो अपनी बात अधूरी छोड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। परी उसकी पुश्त को देखते हुए चीख उठी। मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। राहील ने पलटे बगैर सख्त लहजे में जवाब दिया। फिर 3 लोगों का कत्ल करना। निदा,
فارس اور میرا، پری نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے مقابل آ کر کہا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر راحیل کے دل پر جیسے کسی نے پتھر دے مارا ہو۔ اس کی موت کا ذکر سنتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود کو تیز دھار ہتھیار سے چیر دیا ہو۔ ان دونوں کے مل جانے کے بعد میری سزا ختم ہو جائے گی نا؟ پھر تو مجھے آزاد کر دو گے، اور مجھے آزادی کے بعد صرف موت چاہیے۔ سنا تم نے؟ جس دن تم ان دونوں کو مارو گے اسی دن مجھے بھی مار دینا۔ ہم تینوں نے اگر گناہ کیا ہے تو سزا بھی ہم تینوں کو برابر ملنی چاہیے۔ وہ یہ نہ کہہ پائی کہ اپنے وجود کا مالک اسے بنا دینے کے بعد، اس کے رنگ میں رنگ جانے کے بعد، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے دور جانا نہیں چاہتی۔ اس سے آزادی اب اسے موت کے برابر محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل اسے اسی سنگ دل انسان کے ساتھ رہنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ دماغ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس شخص سے نفرت کرو۔ مگر بھلا دل کے آگے دماغ کی کب چلتی ہے؟ دل تو محبت کا دیوانہ ہوتا ہے۔ محبوب اگر قاتل بھی ہو، خونی بھی ہو، تب بھی دل کے لیے عزیز ہی رہتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ راحیل اس کی جانب بڑھا تو پری بے اختیار قدم پیچھے ہٹانے لگی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ اس کے سوال پر وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ راحیل کی آنکھوں میں اترتی سرخی، چہرے پر ابھرتے خطرناک تاثرات اور ماتھے پر پھولتی رگیں دیکھ کر پری کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ راحیل مرزا اپنی چھوئی ہوئی بے جان چیز بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ تم تو پھر جیتی جاگتی انسان ہو۔ میری نظر میں بے جان چیز بھی میرا جنون ہوتی ہے، اور میں اپنی چیزوں کے معاملے میں شدت پسند ہوں۔ تم تو پھر میری عورت ہو، میرے نکاح میں بندھی ہوئی میری عورت، جس کے پور پور پر میں اپنا حق جتا چکا ہوں۔ تمہیں بھلا کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ ندا اور فارس کے مل جانے سے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے زہر خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سردارنی، اب تم ساری عمر صرف میری رہو گی، صرف میری۔ وہ ہلکا سا ہنسا، پھر شدت ملکیت سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، وہ یہ نہ کہہ سکا کہ تم نے تو میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ پہلے تم صرف پسند تھی، مگر نکاح کے بعد تم میری محبت بن چکی ہو۔ اب بھلا میں تم سے دستبردار کیسے ہو سکتا ہوں؟ دونوں کے دلوں میں کچھ اور تھا، مگر زبان پر کچھ اور ہی آتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی ان باتوں پر مشتعل ہونے کی بجائے پری نے اپنے وجود میں ایک عجیب سا سکون اترتا محسوس کیا۔ شاور لو، اچھا سا لباس پہنو اور نیچے آ جاؤ۔ اسے مختصر سی ہدایت دے کر راحیل کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی پری نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور بے اختیار بستر پر بیٹھ گئی۔ اس شخص سے نفرت کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ میرے بس بھی کیوں نہیں؟ میں تم سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہی؟ تمہارے چند لفظ ہی مجھے کیوں بکھیر دیتے ہیں؟ پری بے بسی سے خود سے مخاطب ہوئی، پھر آہستہ قدموں سے واش روم میں گئی اور شاور کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈا پانی مسلسل اس کے وجود پر برس رہا تھا، مگر اس کے ساتھ بہنے والے آنسو اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ پانی کی دھار اس کے آنسوؤں کو اپنے اندر سموئے جا رہی تھی، اور وہ جی بھر کر رو کر اپنے دل کا سارا غبار بہا دینا چاہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ راحیل کو شہر گئے پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور صرف اسی ایک ہفتے میں پری کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ راحیل کی موجودگی میں حویلی کا کوئی فرد اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر اس کے شہر جاتے ہی اسے اس حویلی میں ایک ملازمہ کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں پسینے سے شرابور کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مسلسل کام کرتے کرتے اس کی رنگت ماند پڑ گئی تھی۔ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے گندا ہو چکا تھا۔ حویلی کے تمام افراد ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے شازیہ بیگم نے گھر کے سارے کام اسی کے ذمہ لگا دیے تھے۔
اور باقی تمام ملازماؤں کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ حویلی میں صرف عارف صاحب کا بیٹا جلال موجود تھا، جو ذہنی مریض تھا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ پری تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنا کام جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر سکون سے بیٹھ سکے، مگر اسی ایک ہفتے میں اگر اسے کسی انسان کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہوئی تھی تو وہ راحیل تھا۔ اسے بار بار یاد آتا کہ وہ کس طرح ہر موقع پر اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، سب کے سامنے اس کا ساتھ دیتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا اور اپنی سخت شخصیت کے باوجود اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا۔ اس کی قربت، اس کا لمس، اس کی دی ہوئی عزت، سب کچھ بے اختیار اسے یاد آنے لگا تھا۔ وہ شخص جو اسے اپنا عادی بنا کر خود ایک ہفتے سے اسے بے بس اور بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پری فریج کے پاس کھڑی پانی نکال رہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کچن کا دروازہ آہستہ سے کھلا ہو۔ اس نے فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے عین درمیان جلال کو کھڑا دیکھتے ہی اس کے وجود میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ سیاہ بے ترتیب شلوار قمیض میں ملبوس، بکھرے بالوں اور سبز آنکھوں میں شیطانی چمک لیے وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ جب پری اس حویلی میں آئی تھی تو اس نے جلال کو کبھی سامنے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتا تھا، مگر آج اچانک اس کا یوں سامنے آ جانا پری کو بری طرح خوف زدہ کر گیا۔ وہ ندا سے اس کے بارے میں بہت کچھ سن چکی تھی کہ جب اسے غصہ آتا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا، پاگل پن اور جنون کی حد تک چلا جاتا تھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ پری نے اپنی لڑکھڑاتی آواز میں قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جلال خاموشی سے قدم بقدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پری کا گلا خشک ہونے لگا، دل خوف کی شدت سے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ کو اگر کچھ چاہیے تو بتائیے، میں لا دیتی ہوں، وہ اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے بولی، مگر جلال مسلسل خاموشی سے اس کی طرف بڑھتا ہی چلا آ رہا تھا۔ حویلی تنہائی اور خوفناک خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم ہو نا جس نے میری دلہن کو بھگایا ہے؟ جلال نے انگلی اٹھا کر پری کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا اور نہایت آہستگی سے نامحسوس انداز میں اسی طرف بڑھنے لگی۔ جی دیکھیے، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیجیے، مگر میرے قریب مت آئیے، پری نے اسے روکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے میری دلہن کو بھگایا ہے، اب تم میری دلہن بنو گی، تم بنو گی میری دلہن۔ جلال ایک ہی جست میں اس تک آیا اور اس کی کلائی جکڑ کر ہنستے ہوئے بولا۔ پری کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں اور وہ لرزتے وجود کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم؟ اپنی کلائی آزاد کروانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ چیخی، مگر جلال کی گرفت اس کی کلائی پر مزید سخت ہو گئی۔ تم بنو گی میری بیوی، تم میری دلہن بنو گی، تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، بال بھی بہت پیارے ہیں، تم ہی میری دلہن ہو، اب تم ہی میری دلہن ہو۔ جلال اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور پری بے بسی سے روتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے سلیب پر رکھا بڑا چاقو اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی کلائی پر دے مارا۔ جلال کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ درد سے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا، اور پری نے اس لمحاتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری تیزی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لینے کا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اپنی عزت چھن جانے کا خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ رک جاؤ، تم ایسے نہیں جا سکتی، تم میری دلہن ہو، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، رک جاؤ۔ جلال اس کے پیچھے چیختا ہوا دوڑ رہا تھا۔ اپنے پیچھے اسے آتا محسوس کر کے پری خوف سے کانپتی ہوئی پلٹی، مگر گھبراہٹ میں اپنے پیروں کے نیچے پڑا قالین نہ دیکھ سکی اور بری طرح زمین پر جا گری۔ اس کا ماتھا زور سے زمین سے ٹکرایا، جبکہ ٹیبل کا کونا بھی اس کے ماتھے سے لگ گیا۔
جس سے اسے گہری چوٹ آ گئی۔ وہ زمین پر گرتے ہی پلٹی اور خوف زدہ نگاہوں سے جلال کو دیکھنے لگی، جو اس پر جھکتے ہوئے اب ہنس رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، پری اسے اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر پوری قوت سے چیخی۔ جلال نے اس کی مزاحمت کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ قابو میں کیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا، کوئی نہیں ہے تمہیں بچانے والا، کیونکہ تم میری دلہن ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جلال ہنستے ہوئے یہ کہتے ہوئے اسے سہم کر رہ جانے پر مجبور کر گیا تھا، نہیں ہوں میں تمہاری دلہن، میں صرف راحیل کی ہوں، صرف راحیل کی۔ ہٹو، ورنہ راحیل تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہٹو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ پری چیختے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اب اس کی گردن کی جانب جھکنے لگا تھا۔ راحیل پلیز آ جائیں، پری کے دل نے بے اختیار صدا دی۔ اس شخص کے آگے وہ بالکل مکمل بے بس ہو گئی۔ ایک ہفتے سے وہ بغیر صحیح طرح کھائے پیے مسلسل کام کر رہی تھی، اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے وجود میں کسی کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی باقی نہ رہی تھی۔ اس سے قبل کہ جلال اپنے لب اس کی گردن پر ثبت کرتا، پری نے اپنا ایک ہاتھ اس سے آزاد کروایا، اپنے پاس رکھی ٹیبل پر موجود بھاری گلدان اٹھایا اور اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اس کے سر پر دے مارا۔ جلال درد سے چیختے ہوئے اس پر سے ہٹ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا، جہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ پری زمین سے اٹھتے ہی جلال کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے سر پر دوبارہ وار کر گئی۔ میں صرف راحیل کی ہوں، صرف راحیل کی دلہن، مجھے صرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف وہی مجھے چھو سکتا ہے، میں صرف راحیل کی ہوں، صرف راحیل کی۔ وہ حواس باختہ انداز میں کہتے ہوئے بار بار گلدان اس کے سر پر مارتی رہی، یہاں تک کہ جلال مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ جلال بے سود ہو کر اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ حویلی کے لاؤنج کے بیچوں بیچ بچھے سرخ قالین کا رنگ بہتے ہوئے خون سے مزید گہرا ہونے لگا۔ پری نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ میں تھامے گلدان کو دیکھا، پھر زمین پر پڑے بے سود جلال کی جانب نظر ڈالی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے زمین پر پھیلتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں لاؤنج کے باہر رکتی گاڑی کی آواز سنتے ہی اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے ہرنی کی مانند خوف زدہ نگاہیں دروازے کی جانب اٹھائیں۔ دروازے سے اندر آتے راحیل کو دیکھتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بلند آواز میں روتی ہوئی گلدان وہیں پھینک کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے لگتے ہی شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ راحیل، جو آج پورے ایک ہفتے کی دوری کے بعد تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے حویلی واپس آیا تھا، حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی سامنے کا غیر متوقع منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ زمین پر زخمی جلال کو دیکھتے اور اپنے سینے سے لگی ہچکیوں میں بری طرح روتی پری کو محسوس کرتے ہی وہ پل بھر میں ساری حقیقت سمجھ گیا۔ اس ایک ہفتے کے ہر لمحہ اس نے اس ضدی لڑکی کی یاد میں گزارا تھا۔ وہ ہر پل اس کی قربت کے لیے تڑپتا رہا تھا۔ جیسے تیسے دن گزارنے کے بعد آخر کار وہ خود پر مزید ضبط نہ کر سکا اور سب کام چھوڑ کر سیدھا حویلی واپس آ گیا تھا۔ راحیل کے پیچھے ہی حویلی کے باقی مکین بھی اندر داخل ہو گئے۔ شازیہ بیگم اور عارف صاحب اپنے بیٹے جلال کو اس حالت میں دیکھتے ہی چیختے ہوئے پری کو کوسنے لگے، جبکہ پری مزید خوف زدہ ہو کر راحیل کے سینے میں سمٹتی چلی گئی۔ خونی ہے یہ، قاتل ہے یہ، میرے بچے کو مار ڈالا ہے اس نے، عالم صاحب ایمبولینس بلائیں، شازیہ بیگم چیختی جا رہی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی پری نے روتے ہوئے سر اٹھا کر راحیل کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی، جبکہ ہاتھوں اور گردن کی رگیں تن کر نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے صرف اپنا بچاؤ کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ راحیل نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں پری، مجھے تم پر یقین ہے، اس نے نہایت نرمی سے کہتے ہوئے اس کی پشت پر تسلی سے ہاتھ پھیرا۔
اس کے یہ چند الفاظ پری کے بکھرتے حوصلے کو جیسے دوبارہ جوڑ گئے۔ اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ رکنے لگیں، مگر وہ اب بھی راحیل کے سینے سے لگی چور نظروں سے شازیہ بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑے ہو؟ جس نے جلال کو مارنے کی کوشش کی ہے وہ زخمی زمین پر پڑا ہے۔ اس نے تمہاری بہن کو بھگا کر ہمارا سر شرم سے جھکا دیا، اور تم ابھی بھی اس عورت کو عزت اور محبت دے رہے ہو؟ ایوب صاحب سخت آواز میں گرجے۔ ہاں بابا، دے رہا ہوں اس عورت کو عزت اور محبت، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میری محبت ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے جلال پر ہاتھ اٹھایا ہے، اسے زخمی کیا ہے۔ میری بیوی کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ غلطی یہاں آپ کی ہے، میری ہے، ہم سب کی ہے۔ ہم سب جانتے بوجھتے تھے کہ جلال بھائی دماغی طور پر صحت مند نہیں ہے، پھر بھی آپ میری بہن کو ان کے ساتھ باندھنے چلے تھے، صرف ایک فرسودہ رسم کا پاس رکھتے ہوئے کہ وہ بچپن سے اس شخص کے ساتھ منسوب ہے۔ کیسے میری بہن ایک پاگل شخص کے ساتھ زندگی گزارتی؟ روز آپ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھتے۔ بابا، ابھی شہر سے آ رہا ہوں، اس سے مل کر آیا ہوں۔ وہ اس انسان کے ساتھ خوش ہے جسے اس نے خود منتخب کیا تھا۔ بابا، وہ اپنی غلطی پر پشیمان بھی ہے، لیکن اگر ہم اس کی بات مان لیتے، اس پر دباؤ نہ ڈالتے تو وہ یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھاتی۔ راحیل، جو کافی دنوں سے ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھاتے ہوئے تھا، آج اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، وہ دل سے نادم تھا، اسی لیے وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے شہر گیا تھا، جہاں اسے فارس کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر اپنی غلطی کی معافی مانگ آیا تھا۔ آج وہ سب کے سامنے بول پڑا تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ایمبولینس کے آتے ہی شازیہ بیگم اور عارف صاحب جلال کو لے کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ بابا، بھائی بھائی کا رشتہ اور بھی کئی طریقوں سے مضبوط ہو سکتا تھا۔ بیٹی دے کر بیٹی لے کر رشتہ مضبوط کرنا آخر کس کہانی میں لکھا ہے؟ ہم جانتے بوجھتے ندا کو آگ میں دھکیل رہے تھے بابا۔ راحیل کی بات سن کر ایوب صاحب اور ناجیہ بیگم خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ پہلے بھی جلال اپنے پاگل پن کی وجہ سے نہ جانے کتنی بار گھر کا ماحول خراب کر چکا تھا، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اپنی پھول جیسی بچی اس کے حوالے کرنے کو تیار تھے۔ اب پچھتاوا شدت سے انہیں گھیر چکا تھا۔ ندا تڑپ رہی ہے معافی کے لیے بابا، آپ کو اور اماں کو بہت یاد کر رہی ہے، جا کر اس سے مل لیجئے، اسے معاف کر دیجئے، اور آپ بھی اپنی غلطی کی معافی مانگ لیجئے۔ جا کر دیکھیے وہ اپنی محبت کے ساتھ کس قدر خوش ہے۔ ہمارے اسلام میں بھی بچیوں کو اپنی پسند کا حق دیا گیا ہے بابا، پھر ہم کیسے ان پر زبردستی رشتوں کا بوجھ ڈال سکتے ہیں؟ راحیل نے سنجیدگی سے کہا اور پری کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ایوب صاحب اپنی آنکھوں میں آئے آنسو چھپاتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ناجیہ بیگم بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی۔ ان کے جاتے ہی پری نے بھیگی آواز میں اسے پکارا، راحیل۔ راحیل نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ گیا۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے پری، مجھے تم پر پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی ہے۔ مجھے بس اپنی ہر غلطی کی معافی چاہیے، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں محبت کو جان گیا ہوں، محبت کی اہمیت کو سمجھ گیا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو نہایت نرمی سے صاف کیے۔ پری نے روتے ہوئے ناک سکوڑ لی۔ اگر آپ ندا کو معاف نہ کرتے تو شاید میں بھی آپ کو کبھی معاف نہ کرتی۔ ہاں، خاموش محبت ساری زندگی کرتی رہتی، لیکن کبھی اس کا اظہار نہ کرتی۔ راحیل نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جیب سے رومال نکالا اور اس کی پیشانی کی چوٹ پر آہستگی سے رکھ دیا۔ اس کی دلیر بیوی نے تو جلال کا حال ہی بے حال کر دیا تھا، اسے تو اپنا غصہ اتارنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ تو کیا اب میری سردانی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کرے گی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔
ہاں مگر ایک شرط پر۔ پری اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھ کر خود بھی مسکرا اٹھی اور اس کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ چند لمحے پہلے جو لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اسی لمحے خود کو دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ راحیل کے بازو ہی اس کی محفوظ پناہ گاہ تھے۔ کیسی شرط؟ راحیل نے محبت بھری حیرت سے پوچھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اتنی جلدی اسے معاف کر دیا ہے، مگر اس معافی نے اس کے دل کو بے حد سکون دیا تھا۔ آئندہ مجھے یوں ہفتوں کے لیے چھوڑ کر مت جانا راحیل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے، میری محفوظ پناہ گاہ تمہارا حصار ہے، اس نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا۔ راحیل نے محبت سے اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا سردارنی، اب تو ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا ہے، ہاں اگر اس سے پہلے تمہارے سسرالیوں کو بھی منانا ہے۔ پری نے گردن اکڑا کر مصنوعی خفگی سے کہا۔ بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں میرے گھر والے، آخر کو میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں جسے تم چرا کر لے آئے ہو۔ راحیل ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، منا لیں گے انہیں بھی، آخر آپ ہماری بھی بے حد قیمتی امانت ہیں سردارنی، آپ کے لیے تو ہر امتحان قبول ہے۔ اس کے لہجے میں محبت بھی تھی، اپنائیت بھی، اور عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی۔ پری اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس دی اور راحیل کی ہنسی بھی اس کی ہنسی میں گھل گئی۔ وقت نے آہستہ آہستہ ہر زخم پر مرہم رکھ دیا۔ شازیہ بیگم، عارف صاحب اور جلال چھوٹی حویلی منتقل ہو گئے، جبکہ ایوب صاحب نے ندا کو دل سے معاف کر کے اپنے گھر اور اپنے دل کے دروازے اس کے لیے دوبارہ کھول دیے۔ دوسری طرف راحیل نے بھی صبر، محبت اور خلوص سے اپنے سسرال والوں کا دل جیت لیا۔ نفرتوں کی جگہ محبت نے لے لی، غلط فہمیوں کی جگہ اعتماد نے، اور بکھرے ہوئے رشتے پھر سے جڑ گئے۔ آخر کار یہ ثابت ہو گیا کہ جہاں محبت سچی ہو وہاں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، ہر فاصلے کو مٹا دیتا ہے اور ہر رنجش کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ اور یوں ان کی کہانی نفرت سے شروع ہو کر محبت، اعتماد اور ہمیشہ ساتھ نبھانے کے حسین وعدے پر اپنے خوبصورت انجام کو پہنچی۔